السلام ناظرین، پروگرام ایوان سے آپ تک میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا۔ ناظرین، دو تین چیزیں ہیں جو کہ آج ہمیں پروگرام میں ڈسکس کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں نے بات کرنی ہے کووڈ-19 کے حوالے سے، بلکہ کووڈ کے پر بھی ہم بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جو اچھی اچھی خبریں ہوتی ہیں وہ اچھا لگتا ہے کہ وہ پہلے ان کو سنایا جائے۔ کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اور اس حکومت نے جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس کو بھی ایک انڈسٹری کا درجہ دیا تھا اور اس پہ کافی ریلیف اناؤنس کیا تھا، جس سے بھی جو بلڈرز تھے انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ اور آج ایک صنعتی پیکج خاص طور پہ بجلی کے نرخوں کو لے کر جو پاور کا جو ٹیرف ہے اس کو لے کر ایک ریلیف دیا گیا اور اس کو بھی صنعتکاروں کی جانب سے خوش آئند قرار دیا گیا ہے۔ اس پہ مزید ذرا ڈیٹیل بات کریں گے اور ذرا بات کریں گے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا اس کا پاکستان کی اکانومی پہ یا ایکسپورٹرز پہ، اور اس سے کس حد تک وہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات کووڈ-19 کے حوالے سے جو سیکنڈ ویو ہے جس کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جو ڈیتھس ہے، مورٹیلٹی ریٹ ڈبل ہو گیا ہے، جو لوگ وینٹیلیٹر پہ تھے ان کی تعداد بھی 2 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ احتیاط کرنا ضروری ہے۔ خود جب آپ احتیاط کریں گے اور کہیں اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر احتیاط نہیں ہو رہی یا ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا، تو آج کی میٹنگ میں ایک واٹس ایپ نمبر شیئر کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شکایت کے ساتھ علاقے، شہر، تحصیل اور ضلع کا نام سمیت خلاف ورزی کی نوعیت، وقت اور تاریخ کے ساتھ آپ وہ پکچر لیں اور واٹس ایپ نمبر پر اس کو سینڈ کر دیں۔ وہ واٹس ایپ نمبر آپ کی جو اسکرینز ہیں اس پر بھی ڈسپلے ہو رہا ہے، میں بھی پڑھ دیتی ہوں، 0335 333 6262۔ بڑا ہی آسان سے نمبر ہے، تو جہاں بھی آپ دیکھیں اور اگر آپ خود خلاف ورزی کر رہے ہیں تو اپنی شکایت بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بڑا زد عام ہے۔ تیسری چیز جو بات ہو رہی ہے سیاست کی، ہمیشہ سے سنا یہی تھا کہ سیاست پہ کوئی انا نہیں ہوتی، لیکن آج انفارچونیٹلی ہمیں بہت ساری سیاسی اناؤں کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایاز صادق صاحب کا ایک بیان جس پہ بہت زیادہ شور مچا، جس کو بڑا متنازع قرار دیا گیا، کہا گیا کہ وہ معافی مانگے، لیکن وہ اپنے بیان پہ ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے کہا انہوں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف حکومتی جو انفارمیشن منسٹر شبلی فراز صاحب وہ کہتے ہیں کہ ان معاملات کو، قومی معاملات کے جو ایشو ہیں، قومی سلامتی کے جو ہیں، ان پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ان کو ایسے جانے نہیں دیا جائے گا۔ آگے کیا ہوگا، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ معیشت پہ کس طرح سے اثر انداز ہوگی، تمام چیزیں جو آج کے پروگرام میں ہمیں ڈسکس کرنی ہے۔ جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ اعجاز چودھری صاحب ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن کافی عرصے بعد ٹاک شوز میں آئے ہیں۔ السلام علیکم اعجاز چودھری صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ کھیل داس کوستانی ایم این اے پی ایم ایل این کے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو کھیل داس کوستانی صاحب۔ اور جو انڈسٹریلسٹ ہمارے ساتھ ہیں جن سے میں بات کرنی ہے، مرزا اختیار بیگ جو کہ فارمر ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی ہیں۔ جی مرزا اختیار بیگ صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ اعجاز چودھری صاحب، اس سے پہلے کہ جو ذرا ایشوز ہیں ان پہ بات کروں، پہلے مجھے بتائیں کہ یہ 2.5 سال تک ٹاک شو سے غائب رہنے کی کوئی خاص وجہ؟ جی بہت شکریہ نادیہ۔ میرے ذمہ کچھ پارٹی کے اور تنظیم کے کام تھے، اور آپ کو پتہ ہے میں بہت ہی یکسوئی سے کام کرنے کا عادی ہوں، تو میں نے اپنی پوری توجہ اس کی طرف مرکوز رکھی، اور پنجاب کے اندر بالعموم اور سینٹرل پنجاب میں بالخصوص تنظیم کو میں نے بنایا اور بہت ہی نچلی سطح تک اسے لے کر گیا ہوں۔ میں نے ڈیمانسٹریٹ بھی کیا تھا، اور جو ہمارے عہدیداروں کی اسٹرینگتھ تھی، میں نے مینار پاکستان میں کووڈ کے آنے سے پہلے ایک بہت بڑا اجتماع کیا تھا جس میں 30-32 ہزار لوگ شامل ہوئے تھے، اور اس میں میرے علاوہ اور چیف آرگنائزر کے علاوہ اور کوئی شامل نہیں تھا۔ چنانچہ میری پوری توجہ تھی وہ مرکوز تھی تنظیم کے اوپر۔ لیکن یہ گزشتہ تقریباً 3 ہفتے سے جو پاکستان میں ایک بحث شروع ہوئی ہے اور جو ایک صورتحال یعنی سامنے آئی ہے، میرا ضمیر اس کے اوپر ملامت کرتا تھا کہ میں اس کے اوپر اپنی کوئی رائے نہ دیکھ سکوں۔ میں نے کوئی 40-45 سال اپنی طالب علمی کے زمانے سے سیاست کی ہے، اور مختلف ادوار میرے سامنے اس طرح ہیں جس طرح کوئی فلم تازہ چلتی ہے۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اس موقع پر یعنی اپنی اس پرائورٹی کو تھوڑا سا تبدیل کرنا چاہیے، اور مجھے آ کر اپنا وہ ورژن دینا چاہیے جو گراس روٹ کے اوپر اور عوام کی بنیاد کے اوپر اس وقت لوگ سوچ رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ اعجاز چودھری صاحب، مور دین ویلکم۔ آپ نے ہمارے پروگرام سے دوبارہ سے ٹاک شوز میں
پارٹیسپیٹ کرنے کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا. ویل کھیلدس کوستانی صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں، لیکن ذرا سا میں اگر آپ کی اجازت ہو مرزا اختیار بیگ صاحب سے بات کرنا چاہوں گی، وہ اس حوالے سے کہ جو آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ایک صنعت کے لیے، صنعتی انڈسٹریل سیکٹر کے لیے جو ریلیف اناؤنس کیا ہے، خاص طور پہ پاور ٹیرف کو لے کر، جو انہوں نے کہا ہے کہ کوئی پیک آورز نہیں ہوں گے، ایکسٹرا اس پہ کنسیشن پہ دیا جائے گا، کس طرح سے دیکھتے ہیں مرزا اختیار بیگ صاحب انڈسٹریلسٹ آپ جیسے اس اقدام کو؟ دیکھیے بڑی خوشائن بات ہے، اور ایسے میز جو ہوتا ہے جس کو اسمال اینڈ میڈیم اسکیل انڈسٹری کہتے ہیں، وہ کسی بھی ملک کی صنعت کے لیے انجن آف گروتھ ہوتا ہے. اگر آپ ان ممالک کو جنہوں نے ترقی کی مطالعہ کریں، چاہے کوریا لے لیں، چاہے چائنا لے لیں، چاہے انڈیا لے لیں، یہ وہ ممالک ہیں جس میں ایس ایم ایز نے ترقی کی، اور یہ 80% جابس کسی ملک میں ایس ایم ایز سے جنریٹ ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں ایس ایم ایز کو اتنا فروغ نہیں دیا گیا، اور جس کی وجہ سے جاب کریشن بھی اتنی کریٹ نہیں ہوئی ہے. ایکسپورٹ بھی پوری کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یا بڑے درجے کی صنعتوں کی کندھے پہ ڈال دی گئی ہے. حالانکہ ایس ایم ایز جو ہیں وہ ایکسپورٹ کا صحیح معنوں میں ایک ویکل ہوتی ہے جس سے ایکسپورٹ بڑھائی جاتی ہے. تو وزیر اعظم نے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایس ایم ایز کے لیے یہ خصوصی پاور ٹیرف کا آج اعلان کیا ہے. اس میں دو حصے ہیں. سب سے پہلے اسمال اسکیل انڈسٹری کو انہوں نے لیا ہے، اس میں ٹیرف میں 50% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے، اور یہ 10 سال کے لیے ٹیرف دیا گیا 1 نومبر سے. دوسرا میڈیم اسکیل انڈسٹری جو ہے اس میں بھی 1 نومبر سے 3 سال کے لیے 25% ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے. یہ ہماری صنعت کا جو ٹیرف ہے یہ ہماری صنعت کو غیر مقابلتی نادیہ بنا رہا تھا. اور اس میں یہاں پہ میں بتلاؤں کہ 2 چیزیں تھیں جن سے ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھتی تھی. میں نے اپنے بے شمار کالمس میں ٹی وی انٹرویوز میں کہا، ایک تھا پاور اینڈ گیس ٹیرف، اس کی قیمت، توانائی کی لاگت، اور دوسرا ہمارا سیل ٹیکس کے ریفنڈ روکے ہوئے تھے ایف بی آر نے، جس کی وجہ سے 3-3, 4-4 سال ہمارے پیسے پھنس جاتے تھے، ورکنگ کیپٹل چوک ہو جاتا تھا. تو ہمیں اپنی ایکسپورٹ اور جو انڈسٹریل صنعتی سرگرمیوں کو سکیڑنا پڑ رہا تھا. مجھے دونوں باتوں پہ بڑی خوشی ہے بتلاتے ہوئے کہ ایف بی آر نے ایک نیا سسٹم بنایا ہے سیل ٹیکس ریفنڈ کا، جس میں 72 گھنٹے میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ریفنڈ دے دیں گے، جس کا نام ہے فاسٹر پلس. اس میں انہوں نے ہم جیسے بزنس مینوں کو بھی آن بورڈ لیا ہے. جاوید غنی صاحب ہیں، ڈاکٹر اشفاق صاحب آ رہے ہیں، اور وہ ٹیسٹ رن پہ چل رہا ہے. اور مجھے کچھ لوگوں نے فون کر کے کہا یار ہمیں تو یقین نہیں آیا ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ریفنڈ ہوئے. دوسری چیز جو کلچز تھی جو ہماری ایکسپورٹ کو روکی ہوئی تھی وہ پیداواری لاگت تھی. ہماری پیداواری لاگت بجلی اور گیس کی وجہ سے بڑی تھی. انہوں نے اس میں بھی آپ کو خوشی ہوگی یہ جو ٹیرف ہے اس میں ایڈریس کیا ہے. اس میں 2 چیزیں اور ہیں تاکہ میں بات ختم کرتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیک آورز ایک لگتا تھا ہمارا. پیک آورز میں یہ ہوتا تھا کہ 25% زیادہ ٹیرف ہو جاتا تھا. 7 بجے سے شام کے 11 بجے جو صنعتیں چلتی تھیں وہ اس گھنٹے میں 25% زیادہ، یعنی اگر 16 روپے کا ہمارا فی یونٹ لگتا ہے تو پیک آورز میں 20 روپے فی یونٹ جو ہے وہ چارج ہوتا تھا، جو بہت بہت زیادہ تھا. یہ بہت اچھی چیز ہے کہ انہوں نے یہ پیک آورز کا جو ہے وہ ختم کر دیا. اور اب جو ایڈیشنل، ٹھیک ہے میں واپس آتی ہوں، میں واپس آؤں گی جو ایڈیشنل پاور یوز کریں گے اس کا 50% اور 25% ڈسکاؤنٹ ہے. ان سے میں بات کر لوں. کھیلدس کوستانی صاحب بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اگر صنعتی پہیہ چلے گا تو ہمارا معاشی پہیہ چلے گا. لیکن کیا کریں کہ جب یہ جو آپ لوگوں نے سیاسی پہیہ چلایا ہوا ہے یہ اس میں روڑے اٹکائے تو؟ دیکھیں صنعتی پہیہ اگر چلنا ہو تو 40 لاکھ لوگ اس وقت بے روزگار نہ ہو، جو 2.5 سال میں ان کی کارکردگی اور ان کی پالیسیز کی وجہ سے جو بے روزگاری کا طوفان آیا ہے، جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے، جس طرح انہوں نے معیشت کو تباہی کی ہے. اور اچھا ہوتا اگر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو جیل میں ڈالنے کے بجائے جب چارٹر آف اکانومی کرتے تو پاکستان کا آج یہ حال نہ ہوتا. تو یہ حکومت پہلے تو کہتی ہے مافیاز کا راج ہے، اور پھر مافیاز کو
سہولتوں بھی دیتی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ جو بلڈر اس میں عام آدمی کا کیا فائدہ ہے؟ پاکستان کا جو عام آدمی آج چینی خرید نہیں سکتا, آٹا خرید نہیں سکتا, یا وہ ادویات خرید نہیں سکتا, اس انڈسٹری سے کیا؟ جب لوگوں کے پاس پاور ہی نہیں ہوگا تو کون سی وہ جا کے اس میں انویسٹ کرے گا یا خریداری کرے گا؟ ریئل اسٹیٹ عام آدمی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں جس طرح انہوں نے, نہیں میں کہتا ہوں انہوں نے بجلی پہلے مہنگی کر دی ہے, بجلی انہوں نے اتنی جو نایاب کر دی ہے, اب یہ ریٹ گرانے کے لیے کس کو فائدہ دینا چاہتے ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ آج کاٹن فیکٹری جو ہمارا کاٹن کا پاکستان کا اہم کراف ہے, اس میں پاکستان کی آدھا سے زیادہ کاٹن فیکٹری بند ہے. کس کو یہ فائدہ دینے جا رہے ہیں؟ تو یہ یہی وزیر اعظم کہتا ہے کہ کاٹن سے ملک نہیں آگے بڑھتے. تو مجھے پتا ہے ان کے پاس نہ ایگریکلچر پالیسی ہے, نہ بزنس مین کے لیے ان کے پاس پالیسی ہے, نہ معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے پالیسی ہے. اس حکومت سے ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے, نہ یہ کوئی کر سکتی ہے. یہ صرف ایک تقریریں کر سکتی ہے. یہ وزیر اعظم تقریریں کرتا ہے اور باتیں کرتا ہے, اور اس باتوں سے ملک آگے نہیں بڑھے گا. چلیں میں اس کا کوئی ظاہر سی بات ہے, میں پینل میں کوئی جواب نہیں دینا چاہتی اس بات کا, تو جواب اعجاز چودھری صاحب نے دینا ہے. اعجاز چودھری صاحب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے آپ اتنی تباہی لا چکے ہیں تو اب کیا کر لیں گے؟ نادیہ, میں اصل میں نا جی کوستانی صاحب کی بات سن نہیں پایا کیونکہ کچھ فنی ایشو ہے. مجھے اندازہ ہے جو کچھ آپ کے ایک آدھ فکرے سے مجھے پتہ چلا, میں مختصراً آپ کو بتا دیتی ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا, یہ جو پی ایم صاحب نے جو پیکیج اناؤنس کیا یا صنعت چلنے سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوستانی صاحب بہت ہی قابل احترام ہیں. انہیں یہ معلوم ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے اندر بنیادی کردار ہوتا ہے ایکسپورٹس کا, کہ آپ کے ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہوتی ہے, دولت آتی ہے. اور جو صنعت نہیں ہماری چل پا رہی تھی گزشتہ 1.5-2 دہائیوں سے, اس میں سب سے بڑا پرابلم تھا ٹیرف کا, کہ ہماری بجلی اور ہماری گیس کی قیمت جو تھی وہ لاگت کو اتنا بڑھا دیتی تھی کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپیٹیٹو نہیں رہ گئے تھے. چنانچہ میں انہیں درخواست ہی کروں گا کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جن مشکل حالات کے اندر, اور دنیا کے اندر 2020 گزرا ہے, کووڈ کا پورا سال, دنیا کی معیشتیں بیٹھ گئی ہیں پورے ملک, بڑے بڑے ملکوں کی, ترقی یافتہ ملکوں کی. تو یہ تو یعنی تحریک انصاف کی حکومت کو انہیں داد دینی چاہیے. اگر تھوڑا سا بھی دل کھلا کریں تو انہیں داد دینی چاہیے کہ ہم نے مشکل ترین حالات میں سے بھی ملک کو نکالا اللہ کے فضل و کرم سے, خاص اللہ کی مہربانی سے. اور یہ والی یعنی پیکج جو ہے صنعت کو دیا. اور میں اتفاق کرتا ہوں مرزا صاحب نے جیسے فرمایا کہ وہ ملک تیزی سے آگے ترقی کرتے ہیں کہ جن کی اسمال اور میڈیم انٹرپرائز جو ہے وہ کام کرنا شروع کرے. اب 50% ٹیرف اور 25% ٹیرف, اور پی کارز نہیں, یعنی اس کا کوئی استثناء نہیں ہوگا, مکمل انہیں 24 گھنٹے بجلی ملے گی. وہ تیسرا اپنا جو شفٹ ہے اس کا آغاز کر سکیں گے. تو میری معلومات تو یہ ہیں, بیگ صاحب اس کی ضرور ہی ول بیئر می آؤٹ, کہ پاکستان کے پاس اتنے زیادہ اس وقت آرڈرز آ رہے ہیں باہر سے ٹیکسٹائل کے حوالے سے کہ ہم شاید ایکسپینشن کا سوچ رہے ہیں ان کو میٹ ویٹ کرنے کے لیے. سملرلی یعنی جو ہماری یہ میڈیکل اکوپمنٹ کی انڈسٹری ہے اس کو آ رہے ہیں, کھیل کی جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو آرڈرز آ رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ العزیز, دنیا دوسری طرف پریشان ہے, پاکستان صرف چلے گا نہیں اڑے گا. اور میں یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں, لوگوں کو محض نا امید کرنا کہ جی سیاسی اختلاف ہے ہمارے اور کوہستانی صاحب کے درمیان, یہ درست نہیں ہے. یہ فیکٹس کو دیکھ رہے ہیں. پچھلے 1.5 ماہ کے اندر اگر ڈالر سٹیبلائز ہوا ہے, اگر سیمنٹ کی یعنی خرید کے اندر اضافہ ہوا ہے. پنجاب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 6 نئے کارخانے لگ رہے ہیں اگلے 6 مہینوں کے اندر, اور ایک کارخانے کے اندر سیمنٹ کا جو ہوتا ہے 10 سے 12 ہزار امپلائمنٹ ہوتی ہے. مجھے بتائیے کہ کون سی سائنس ہے جس کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے 31 تاریخ تک پاکستان
بالکل ایک بہتر صورتحال میں آ چکا ہوگا. البتہ جو بات آپ نے کووڈ کے حوالے سے کی تھی, ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے SOPs کے اوپر عمل درآمد کرنا اور معیشت کا پہیہ چلتے رکھنا, یہ عمران خان کی ترجیح ہے. ٹھیک ہے, میں اس پہ بیگ صاحب کا ذرا ان پٹ لے لوں, کیونکہ بیگ صاحب دو چیزیں, ایک تو یہ کہ جو آپ مجھے بتائے گا, کیونکہ آپ خود یہ کہہ رہے تھے کہ جو ویکینسیز سامنے نہیں آ رہی تھیں, امپلائمنٹ آپشنز آپ کے پاس ختم ہو رہے تھے, ڈیفینیٹلی اگر آپ کی جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ 25% کم بجلی کے ساتھ ان کی جو پیداواری لاگت ہے وہ اس سے کم آ رہی ہے, تو آپ کو اب آپ کے کمپٹیشن ہوگا تو اس کے آرڈرز ہوں گے. تھوڑا سا بتائیے گا عام آدمی پہ کیا فرق پڑے گا, اس کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا. دوسرا جو اصل میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ جو ہم اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں یا جو فیصلے کیے جا رہے ہیں, لیکن اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی, انسرٹینٹی ہوگی, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے 3 سوال ہیں آپ کے, میں جلدی ہر ایک کا علیحدہ جواب دیتا ہوں اور بڑے کینڈیڈ انداز میں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ کورونا وائرس کے بعد, کووڈ-19 کے بعد پاکستان ان چند خوش نصیب ممالک میں سے ہے جس نے ریباؤنس کیا ہے, یعنی اس کی صنعت بھی واپس آئی ہے, وہ اپنے ایکسپورٹ آرڈر بھی اس نے زیادہ تر دوبارہ حاصل کیے ہیں اور ان کو کیٹر کر رہا ہے, یعنی ان کو سپلائی کر رہا ہے. اور صنعتیں جو ہیں نہ صرف ریوائو ہوئی ہیں بلکہ کچھ سیکٹرز میں بہتری آئی ہے. تو یہ کووڈ کے بعد ہر ملک میں دنیا میں نہیں ہوا ہے, یہ چند ممالک ہیں, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور ہمارے لوگ محنتی ہیں اور نیتیں اچھی ہیں, کچھ پالیسی کو بھی اس کو کریڈٹ جاتا ہے, یہ ہوا ہے. اب آپ آ جائیے کہ جی یہ جو اسمال اینڈ میڈیم اسکیل, دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو بہت باریک ہیں جو سمجھنے کی ہم نے. ہماری ایکسپورٹ جو نہیں بڑھ رہی تھی اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ پیداواری لاگت میں اضافہ تھا. پیداواری لاگت کہاں بڑی تھی؟ پیداواری لاگت بجلی اور گیس کی نرخوں میں ہم 20-25% آؤٹ ہو گئے تھے. ابھی منڈے کو میرا کالم آیا, جنگ اخبار میں چھپا ہے, پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے میں نے اس کا تقابل کیا ہے, مقابلہ کیا ہے. بنگلہ دیش میں نہ کاٹن ہوتی ہے, نہ یارن ہوتا ہے, نہ فیبرک ہوتا ہے, وہ امپورٹ کرتا ہے پاکستان سے اور دوسرے ممالک سے, لیکن اس کی ایکسپورٹ $40 بلین صرف ٹیکسٹائل کی, $40 بلین ہو گئی ہے. ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی $13 بلین ہے. کیوں نہیں ہم بنگلہ دیش کی طرح ایکسپورٹ بڑھا سکے, جو ہمارا را مٹیریل بھی ہے, ہمارے یہاں کاٹن بھی ہوتی ہے, ہم چوتھے بڑے ملک ہیں, ہمارے یہاں فیبرک بھی بنتا ہے اور یارن میں اسپننگ میں تو ہم بادشاہ ہیں. ہماری پوائنئر انڈسٹری ہے پورے دنیا میں, ہم سیکنڈ لارجسٹ سپلائر آف یارن ہوتے تھے. وجہ یہی ہے کہ ایک تو کاٹن کی پروڈکشن میں بے ایمانیاں ہوئی ہیں, گنے کی کاشت میں رقبے کو کنورٹ کیا گیا, اور کاٹن میں جو بیج کوئی نئے دریافت نہیں ہوئے جو ہائی ییلڈ دیتے تھے, جو پر ایکڑ پیداوار میں اضافہ کرتے تھے, وہ کوئی نہیں ہے. میں نے اپنا مل لگایا تھا 1992 میں, اور آج تک وہی 2 بل ہیں, بیج K68 اور MNH 93, یعنی 93-94 کے بعد کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے ہائی ییلڈ سیڈز میں جو زیادہ پیداوار فی ایکڑ دے سکے. انڈیا کی 18 ملین بیل تھی 5 سال پہلے, آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس کی تقریباً 30-32 ملین بیل ہو گئی. تو ایک تو ہمیں زراعت میں, کیونکہ پاکستان کا خواب بابا قوم نے ایک زرعی صنعتی پاکستان دیکھا تھا, زراعت پیدا کریں, صنعت میں اس کو لگائیں. ہم یہاں ٹوٹ رہے ہیں, ہماری چین ٹوٹ رہی ہے. ہماری کاٹن یارن کی پروڈکشن اس بار جو 13 ملین بیل آتی تھی 8 ملین بیل سے زیادہ نہیں ہے. پچھلے سال بھی 8 ملین بیل تھی, تو ہم تو آدھے میں رہ گئے. تو ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کاٹن کے ایریے کو جو کاشت کے ہیں اس کو سیاسی اثر رسوخ کے بنیاد پہ گنے کے کاشت کے رقبے پہ نہیں منتقل کیا جائے. یہ آپ کے کاٹن کی اگر جو را مٹیریل ہے ہمارا جس پہ ٹیکسٹائل کی صنعتیں لگی ہیں, وہ اگر آدھی رہ گیا اور آپ کو امپورٹ کرنا پڑا تو آپ وائبل نہیں رہیں گے, آپ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. انڈیا سے بھی اب تو ٹریڈ بند ہو گئی, تجارت آپ واگا بارڈر سے کاٹن آ جاتی تھی, آپ انڈیا سے پاک انڈیا تجارت تو بند ہے, آپ برازیل سے منگا رہے ہیں, آپ سینٹرل ایشین
ममालिक से मंगा रहे हैं जिनको और जिनको उनको एड्रेस प्रॉफिट भी करना दे रहे जरूरी है। हैं, तो रॉ मटेरियल महंगा लेके आप कम्पीट नहीं कर सकते। ठीक है, लिहाजा ठीक है, अच्छा, कॉटन ठीक है की जी। कल्टीवेशन पर खुदारा जोर दें, नए बीज लाएं। ठीक है, इफ्तार बेग से वापस आऊंगी। अच्छा, अब कोसानी साहब, यहाँ पर मसला ये है कि जब हम ये तमाम चीजें अपनी जगह हैं, इस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग इस सनत से वाबस्ता हैं या उनका रोजगार इससे वाबस्ता है, उनमें तो खुशी की लहर बहरहाल दौड़ी है। अब दूसरी तरफ मैं आ जाती हूँ आज के अयाज सादिक साहब के एक और उसी बयान पे डटे रहना और हुकूमत का उसी चीज पर रहना कि इस पे हमने समझौता नहीं करना। अयाज सादिक साहब इस पे माफी मांगे, तो मेरा ख्याल है कि हमने तो देखा है, सुना है कि सियासत में अना नहीं होती। अगर आपसे कोई स्लिप ऑफ टंग ही सही, आपने जज्बात पे आके या प्रोवोक होके आपने एक बयान दे दिया और अगर आप उससे माजरत करके आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाता है इससे? मुझे समझ नहीं आता। मतलब कोई इज्जत पे आ जाता है, आप छोटे हो जाते हैं। देखें नादिया, जब मुल्क का वजीर आजम पाकिस्तान की अपोजिशन पे फतवे जारी करे, इंडिया का यार का कहे और कहे कि ये गद्दार हैं, और जब मुल्क इनके वजीर और मुशीर जाके सारा दिन यही काम करे, तो मुझे बताए तो इस तरह की जो फिजा पाकिस्तान में इन्होंने कायम की है, गवर्नमेंट ने सारी अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस किस्म का नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, जिसका जिम्मेवार प्राइम मिनिस्टर है। मुझे ये बताएं, अयाज सादिक के बयान को इन्होंने खास मकसद के लिए जिस तरह ये मुतनाज़ा बनाकर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और इदारों को इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, खुद इनके वजीर ने ये इतराफ़ किया कि ये बयान जो है फॉरेन मिनिस्टर के लिए था, और अयाज सादिक साहब बार बार ये कह रहे हैं। तो या तो इस बहस को ये बंद करें, या जिस तरह इन्होंने लाहौर में एक दुश्मन मुल्क के झंडे लगाकर पेनाफ्लेक्स लगाए, जो कैंपेन शुरू की, जिस तरह अयाज सादिक पे उसको ये टारगेट किया है, तो मैं समझता हूँ अयाज सादिक हो या कोई और, कोई भी मोहब्बतन इस तरह की इनका जो बयानिया है वो कबूल नहीं करेगा। बात यह है कि सीधी सी बात है, इन्होंने पहले दिन से ये बयानिया बनाने की कोशिश की है, ये बार बार कहने की कोशिश करते हैं। जब हमारी लीडरशिप को ये इस तरह के तोहमतें लगाएंगे, इस तरह के फतवे जारी करेंगे, तो पार्टी के किसी भी मेंबर, किसी भी वर्कर, किसी भी टाइम एक सियासी मुखालफत में इनको सियासी जवाब आ सकता है। तो उसको ये क्यों कन्वर्ट करना चाहता है किसी और किस्म के तरफ? मैं समझता हूँ ये खेल सारा हुकूमत खेल रही है, पीटीआई की गवर्नमेंट खेल रही है, क्योंकि इनके पास कारकर्दगी के लिए कुछ नहीं, इनके पास अवाम के देने के लिए कुछ नहीं, इनके पास अपोजिशन का सियासी मुखालफिन, मतलब जो उनके सियासी मुखालफिन और सियासी अंदाज से वो उसको मुकाबला करे, वो उनके पास नहीं है। अब पीडीएम की तहरीक को ये सारा बयानिया बनाकर ये कहना चाहते हैं कि ये पीडीएम की जो तहरीक। कोसानी साहब, आप कह रहे हैं कि सारा कुछ हुकूमत कर रही है, लेकिन अयाज सादिक साहब जिस दिन ये स्टेटमेंट देते हैं, दूसरे दिन DGISPR 1 पॉइंट एजेंडा एक प्रेस टॉक करते हैं। वो कहते हैं कि ये तारीख को गलत किया गया, तारीख की दुरुस्तगी के लिए उन्होंने एक ब्रीफिंग दी और उसमें कैटेगोरिकली उन्होंने इस चीज को इसका एक डिनायल और इसकी क्लैरिफिकेशन आई। तो इसमें मेरा ख्याल है हुकूमत का अमल दखल नहीं था, कुछ तो ऐसा था कि DGISPR को इंटरवीन करना पड़ा। एजाज चौधरी साहब। नादिया मुझे 1 मिनट दे दें। मुझे एक वफाकी वजीर जो पाकिस्तान के हसास मामले पे या एक अहम कौमी मामलात पर GHQ में मीटिंग होती है, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरा रंग दे के बाहर फेंकते, वो बातें करते हैं, तो उसका नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? मुझे ये सिर्फ बता दें। चले जी, एजाज चौधरी साहब, उसका नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? अपोजिशन की बातों का नोटिस लिया जाता है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि हर उस बात का नोटिस लिया जाना चाहिए कि जो मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी को फ्लाउट कर रही हो। मैं इससे उसूली तौर पे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन जिस अंदाज में गुज़श्ता 3 हफ्ते 4 हफ्ते के अंदर जिसे ये PDM कह रहे हैं, पहले इन्होंने एक APDM भी बनाई थी और सबसे ज्यादा गद्दारी उसमें खुद PMLN ने की थी, सबको बाइकआउट के लिए तैयार करके बिलाखिर इलेक्शन में चले गए थे। और ये PDM भी उसका एक समझ लें कि दूसरा एडिशन है। पहली बात तो इसको सुन लें। दूसरा बात ये कि ये जो होता है ना जी, कि कोई अपनी गलती पे स्लिप ऑफ टंग के ऊपर नादिम हो, ये बड़े लोगों का ज़र्फ होता है। तो ये तो मैं देख रहा था कि इस एक स्लिप ऑफ टंग कह के फिर भी अगर आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, तो गलती के बाद गलती के ऊपर इसरार करना,
وہ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوگا کہ لوگ ٹھہرے نہیں. انہوں نے تو کہا کہ یہ سلپ, انہوں نے یہ اعجاز چودھری صاحب معذرت میں آپ کو انٹرویو کر رہی ہوں, مگر انہوں نے کہا یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے. میں نے جو کہا ہے میں اسٹینڈ بائی کرتا ہوں اپنی اس بات کے ساتھ, میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. میں نے اصل میں نا جو پہلے والی بات تھی اس کا جواب دیا ہے. جہاں تک اپنا ایاز صادق صاحب کا تعلق ہے, ان کی جو ڈھٹائی ہے, یہ تو سیکریٹ ایکٹ لاگو ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو اور کوئی قانون سازی ہو ایسے شخص کے لیے کہ جو ایک سیکرٹ میٹنگ کے اندر ہونے والی بات کو اگر وہ حقیقت بھی ہو, حالانکہ یہ بالکل حقائق کے برعکس بات انہوں نے کی ہے اور پاکستانی قوم کی اور پاک افواج کی فتح کو شکست میں تبدیل کر کے رکھ دیا. یعنی آپ مجھے بتائیے کہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے, اگر کسی بیان کے اوپر بھارت کے اندر شادیانے بج رہے ہوں اور میڈیا کے اوپر قوالی ہو رہی ہو, تو کیا پی ایم ایل این کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیا یعنی حرکت کی ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یعنی عاری ہو چکے ہیں اس حالات کو سمجھنے سے, اور نتیجہ ان کا یہ ہے کہ کچھ جو سینئر ایلیمنٹ ہے ان کے اندر جو حالات سے سمجھتا ہے وہ ان سے الگ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ آپ چند دنوں کی بات, میری بات کو آج نوٹ کر لیجئے, چند دنوں کی بات ہے, ہر صوبے سے ان کے خلاف آوازیں اٹھیں گی اور ان کو بتایا جائے گا کہ آپ نے جو موقف اختیار کیا ہے پاک فوج کے بارے میں اور جو نعرے آپ نے لگائے ہیں, یہ نعرے جو ہیں کسی اور کے نعرے تھے جو آپ نے اختیار کیے ہیں, اور اتنے سادہ پاکستانی نہیں ہیں کہ آپ پہلے نعرے لگنے دیں, جو چاہے منہ میں آئے کہیں, اور پھر آپ ایک اصلاح پسند خطیب کی صورت میں سامنے آ جائیں کہ نہیں میرے بچوں یہ نعرے نہ لگانا. یہ کس کو آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس لیے انہوں نے بالکل یعنی پاکستان کے جو ایک بین الاقوامی صورتحال تھی اس کو انہوں نے یعنی شکست میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. دنیا بھر نے ہمارے اس اقدام کو سراہا اور ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے, جارحیت کا جواب دیں گے. آئی ایس پی آر کے ترجمان نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں اور الحمدللہ پہ ختم کرتے ہیں, اور گھس کے مارنے کے بعد ایسی فارمیشن, شاندار فارمیشن پاک فضائیہ نے بنائی کہ حملہ بھی کیا, ان کے اوپر بمبارڈمنٹ بھی کی, اور پھر ان کا جب واپس طیارے آ رہے تھے ان کو بھی مار گرایا. اب آپ بتائیے اس فتح کو ٹانگیں کانپنے کی بات کہہ کر اپنی شکست میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میرا خیال ہے خیال کرنا چاہیے. سیاست میں ملک کو, ریاست کو بچانا چاہیے. ہمیں جتنا مرضی برا بھلا کہیں, جتنی مرضی تنقید کریں, ان کو تو پورے سال کے اندر یہ نہیں نظر آیا کووڈ میں دنیا بیٹھ گئی ہے اور پاکستان اوپر اٹھ رہا ہے. کبھی ہوا 73 سال کے اندر کہ 2.25 ارب روپیہ 2.25 ارب روپیہ 12,000 کے حساب سے تقسیم کیا جائے, اور اس میں سب سے بڑی تعداد 40% لوگوں کی سندھ میں ہو جہاں غربت زیادہ ہے, اور بغیر کسی سیاسی مداخلت کو کبھی انہوں نے کبھی دیکھا کہ جی ہمارے جیسے ملک کے اندر صحت کارڈ تقسیم کیا جائے؟ آپ مجھے بتائیے, میں ایک ہی بات کہتا ہوں, کے پی کے کے اندر ہر وہ شخص کہ جس کے ہاتھ میں شناختی کارڈ ہے وہ جا کے اپنا علاج کرا سکتا ہے 20 لاکھ روپے تک کا. دنیا کے اندر حکومتیں بدل جاتی ہیں, پورے مغرب کے اندر ہیلتھ پالیسی کے اوپر حکومتوں کا بننا اور ٹوٹنا ہے, ان کو کارکردگی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا اعجاز چودھری صاحب, میں اس کی طرف بھی آتی ہوں, لیکن مرزا اختیار بیگ صاحب تھوڑے بہت پولیٹیکل تو آپ بھی ہیں, ذرا مجھے بتائیں کہ پالیٹکس میں کہیں کوئی ریڈ لائنز ڈرا ہوتی ہیں, کہیں نیشنل انٹرسٹ پہ کہیں اگر کمپرومائز ہوتا ہوا ہو, یا پھر قومی سلامتی کے جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں دنیا بھر میں, کیا اس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ریڈ لائنز ہوتی ہیں جس کو آپ نے کسی بھی حال میں کراس نہیں کرنا, آپ جتنے بھی بد سے بدترین مخالف بھی ہو, اگر سیاسی طور پہ حریف بھی ہوں تو؟ دیکھیے, ارسپیکٹو آف پولیٹیکل ایفیلیشن یہ ایک جنرل رول ہے کہ ہمارے سیاست میں باؤنڈریز ہوتی ہیں, ریڈ ایریاز ہوتے ہیں, ریڈ لائٹس ہوتی ہیں, جس سے باہر نکلنا اجازت نہیں ہوتی. ہم ایک دوسرے کو جو چاہے کہہ سکتے ہیں, الزامات لا سکتے ہیں, سیاست چلتی اسی پہ ہے, آپ نے کچھ نہیں کیا ہم نے کرا,
لیکن اداروں کو اس میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. ہمیں اپنے ان اداروں کو جو قومی سلامتی کے زمرے میں آتے ہیں, جو نیشنل سیکورٹی کے ایمبٹ میں آتے ہیں, ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے. یہ سینسیٹیو چیزیں ہوتی ہیں, ان میں چھیڑ کے کوئی چیز زیادہ بگڑ جاتی ہے. تو میں آپ کے اس بات کا جواب بالکل کہوں گا کہ ہمیں اپنی باؤنڈریز کا لحاظ کرنا چاہیے اور اس باؤنڈریز کے اندر رہ کے ہمیں سیاسی بیانات دیں, لیکن نیشنل سیکورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اداروں کو اور فوج پاکستان کو اور کمانڈرز کو ہم بالکل, بزنس کمیونٹی نے ابھی پریس کانفرنس کی تھی پریس کلب میں, ہم نے پہلا جملہ جو تھا وہ اسی بات میں شروع کیا تھا کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں اس طرح کے بیان کی. اور دوسرا ہم نے فرانسی جو خاکے ہیں اس کے اوپر یہ کہا کہ اس پہ بھی ہم مذمت کرتے ہیں اور وہ غلط ہے. تو آج بھی میں وہی بات بزنس کمیونٹی کی جو ہماری پریس کانفرنس ہوئی تھی پریس کلب میں کراچی میں, ہم نے یہی دونوں باتیں دہرائی تھیں, کیونکہ ریکارڈ کو اسٹریٹ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اب جہاں تک سوال ہے اس حکومت کی کارکردگی کا, نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایوری تھنگ از گڈی گڈی, نہ میں یہ کہوں گا کہ جی ہر چیز جو ہے تباہ برباد ہو گئی. اگر آپ دیکھتے ہیں تو مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے, یہ ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے جو کبھی ہم نہیں سوچ سکتے تھے. افراط زر 3-4% سے بڑھ کے 9% ہے اور IMF نے 11% کی پروجیکشن دی ہے. گروتھ کو آپ دیکھتے ہیں تو واقعی میں گروتھ ہماری کم ہوئی ہے, 1% کی پروڈکشن ہے IMF کی, اور کہیں پہ مائنس میں بھی ورلڈ بینک کی کسی کی اس میں پروجیکشن ہے. تو نادیہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بلیک کو بلیک کہنا سیکھنا ہوگا. جو اچھی چیزیں ہیں وہ اعتراف کریں, جہاں پہ آپ پرفارم نہیں کر سکے وہ یقیناً اس کو ہائی لائٹ کریں, وہ ہمارا اخلاقی ذمہ داری ہے تاکہ تصحیح کی جا سکے, بہتری کر کے ان چیزوں کو بہتر بنایا جا سکے. مقصد کنفرنٹریشن نہ ہو, مقصد ہیڈ آن نہ ہو, تنقید برائے تنقید نہ ہو. یہ جو چیز میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میں اس بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے اپنی سیاسی, ہم اپنی لمٹیں نہیں جانتے. جب ہم نکلتے ہیں باہر تو ہماری کوئی حد نہیں ہے, ہماری کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ چیز بہت خطرناک ہے. ہمیں اپنے حدود جاننا ہوں گی, ہمیں اپنی ریڈ لائن جاننا ہوں گی, اور ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا. آخری جملہ ہے, آخری جملہ نادیہ جی, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو کنفرنٹریشن کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ کن موضوعوں پہ ہم بات کر سکتے ہیں. جی میں نے کہا کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے کہا کہ یہ جو کنفرنٹریشن کی پالیٹکس اس وقت ہو رہی ہے, اداروں کو ہم نے ہیڈ آن کیا ہوا ہے, ان کی طرف ہم ٹکراؤ کی طرح بڑھ رہے ہیں, یہ کتنا خطرناک رجحان ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ جی جی دیکھیں, اسٹاک ایکسچینج کو آپ لے لیں, وہ ایک بیرومیٹر ہوتا ہے. یہ بیرومیٹر جب بیانات آتے ہیں دوسرے دن 1000 پوائنٹ گر جاتا ہے, پھر اس کے بعد ذرا سی بہتری ہوتی ہے, تھوڑا سا اوپر آتا ہے, پھر کوئی اس طرح کی کنفرنٹریشن والی پالیسیز آتی ہیں, بیانات آتے ہیں, کوئی ایکشن لیے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ملک افورڈ نہیں کر سکتا پولیٹیکل انسٹیبلٹی. خدا را ہم بہت فرجائل ہو چکے ہیں, ہماری اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کرا ہے, ہم اور ممالک سے بہتر ہیں, لیکن جاب کریشن ہمارے یہاں نہیں ہو رہا, ایکسپورٹس ہمارے یہاں بڑھ نہیں رہی ہیں, صنعتیں نہیں لگ رہی. بالکل محنت کر رہے ہیں عمران خان صاحب, کوئی شک نہیں ہے مجھے اس میں, لیکن وہ نتائج سامنے نہیں آ رہے اور آدمی غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. 115 روپے کی شکر اور 30 روپے کا نان لے کے جب گھر پہ ایک آدمی جاتا ہے تو وہ 4 نان جو لے کے جاتا تھا اب 2 نان لے کے جا رہا ہے, کیونکہ اس نے بھوک اپنے بچوں کو 2 نان میں پورا کرنی ہے. یہ ہے فیکٹ, یہ ہے حقیقت جس کو ہم نے ماننا ہوگا. ٹھیک ہے,
कोस्तानी साहब, ये तो बिजनेस कम्युनिटी की राय थी जो कि आपने भी सुनी कि कंसंट्रेशन की जो पॉलिटिक्स है उससे नुकसानात ही नुकसानात हैं। आप लोगों के अंदर मुझे भी समझ में, मुझे थोड़ा सा आप भी समझाएगा, एक तरफ आप हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं, फिर आपके जो बड़े हैं, जो आपके लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत इससे साइड पे रहे, वजीर आजम साइड पे रहे, उनका कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो मुकाबला किसी और से है। तो ये कौन सी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं आखिर? नादिया, पहली तो ये चौधरी साहब का मैंने आवाज़ नहीं सुना, जो भी उन्होंने बात की बिल्कुल ही मेरे पास उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। और मिर्ज़ा साहब ने जो आखिरी बात की वो मेरे ख्याल में वो सारा उन्होंने जो मईशत है जो है वो खुद मिर्ज़ा साहब ने उसका बता दिया कि किस तरह पाकिस्तान का आम आदमी रोटी के लिए परेशान है। अब जो बात आप कह रही हैं, देखें हमारी, ठीक है ना, अब मैं आपको बताऊं, जो हमारी किसी से जंग नहीं है, मैं आपको बताऊं, ना किसी से हमारा झगड़ा है। बात सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तान को आइन और कानून के तहत चलाने चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आइन अभी क्या चल रहा है? अभी आइन और कानून के तहत नहीं चल रहा। देखें, जब हमारा इख्तिलाफ तब आता है जब हर कोई हुदूद से अपना क्रॉस करके दूसरे इदारे में वो करता है, तो तभी हमारा इख्तिलाफ शुरू होता है। जब आप अगर पार्लियामेंट को अपना काम करने दिया जाए, सिविल बालादस्ती की क्या बात, हम यही बात करें, हमें ये सीधी सी बात है, इसमें कौन सी हम कोई पार्लियामेंट को कौन काम करने नहीं दे रहा और कौन सा काम है जो पार्लियामेंट को नहीं करने दिया गया? देखें, जब अवाम के वोट को चुराया जाए, जब अवाम का जो फैसला है उसको करता वो एक है, निकलता कुछ और है, तब इख्तिलाफ होता है। जब पार्लियामेंट के फैसले हैं उनको नहीं माना जाता है, तो मैं समझता हूँ सिविल बालादस्ती ये कोई अंग्रेजी फारसी या साइंस से नहीं है जो किसी को समझ नहीं आ रही। ये सीधी सी बात है, हर कोई आइन के हिसाब से चले, हर कोई अपना काम करे, तो मैं समझता हूँ इख्तिलाफ पैदा ही ना हो। और रही बात हुकूमत की, आप कह रही हैं कि हुकूमत की भी जिम्मेवारी है, क्यों नहीं है? 2.5 साल से जिस तरह हुकूमत तो चाहती है कि इदारों के और पार्लियामेंट के दरमियान और ये सियासी जमातों के दरमियान इख्तिलाफ, ये हुकूमत का काम तो नहीं है इस तरह। हुकूमत तो सर झुका के चलती है, वो सबको साथ लेके चलती है। तो ये हुकूमत क्या कर रही है कि हुकूमत आपको साथ लेके चले? नहीं, हमें साथ लेके ना चले, पाकिस्तान को साथ लेके चले, हमें ना साथ दे, हमें भले जेल में डाल दे, हमारे लीडरशिप को जेल में डाल। हमारे मैंडेट को एहतराम करें, हमारे मैंडेट को, जो अपोजिशन का मैंडेट है जो हमें दिया है, इससे ज्यादा हमें वोट पड़े हैं हुकूमत। मसला ये है कि 2013 में जरदारी साहब ने भी यही कहा था कि आरओ के इलेक्शंस है, लेकिन अब आप कहते हैं कि वो दूसरे तो 2.5 साल के बाद। चले, इजाज चौधरी साहब मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो पार्लियामेंट में नहीं करने दिया जा रहा और नहीं किया जा रहा? नादिया, 2.5 बरस बाद इनकी लीडरशिप को ये पता चला है कि इनको 2017 में जो है वो फलां और फलां फौजी अफसर ने हटवाया था। 2.5 साल के बाद पता चला, ठीक है। इलेक्शन के अंदर धांधली भी इन्हें 2.5 साल के बाद पता चली है, ठीक है। और यानी कोई इनसे पूछे, इन्होंने धांधली की कोई पिटीशन कराई हुई है? फिर अभी तो 6 माह नहीं गुजरे जिसके बारे में इतनी बुलंदोबांग जिस सिपा सालार के बारे में बात कर रहे हैं, उसको पार्लियामेंट के अंदर वोट दे के बैठे हैं, तौसीक का, एक्सटेंशन का। मैं नहीं समझता, इनको खुद नहीं समझ के ये क्या करना चाहते हैं। आप यकीन करें, जब इंसान मायूस होता है ना, तो उसको जब बिल्कुल जिंदगी बंद नजर आती है तो वो खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करता है। ये खुदकुशी का रास्ता इख्तियार कर चुके हैं। इन्हें मालूम है कि इनकी दौलत इनको बचाने वाली नहीं है। इन्हें मालूम है कि हम इन्हें कोई एनआरओ नहीं दे रहे हैं। इन्हें मालूम है कि ये बिल आखिर सारे जराइम पेशा लोग हैं। आप मुझे बताइए, क्या यहां से जाली तौर पे बीमार होकर जाने वाले अदालत ने उन्हें सजा नहीं दी थी? क्या वो मफरूर नहीं है इसहाक डार साहब? क्या अली इमरान मफरूर नहीं है? क्या सलमान शहबाज यहां पर मतलूब नहीं है? यानी ये सारे लोग मफरूर भी हैं और अदालतों के फैसले इनके बारे में, एपेक्स कोर्ट का फैसला ये है नवाज शरीफ साहब के बारे में कि ये झूठा और बददयानत है, और ये उनके बारे में है कि उसको कैद हुई है। यहां सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंक के और यहां पर ये कह के कि कल तक आप जिंदा रहेंगे कि नहीं जिंदा रहेंगे, हुकूमत को ये सर्टिफिकेट मांग के, तो हमने तो कहा कि कोई ये इंसानी हमदर्दी होती है। और बेटी को रिहा कर दिया कि बाप की अयादत करो, तीमारदारी करो, और वो उठ के तो यानी वर्दी के खिलाफ जो नारा
दुश्मनों ने इख्तियार किया वो इन्होंने इख्तियार किया हुआ है। सही है। कोई मुहब्बे वतन अच्छा। आदमी इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको नहीं, एक मिनट, ये कहते हैं ना पजीराई, पार्लियामेंट में तो ये जाना नहीं चाहते। इन्हें पता है कि पार्लियामेंट के 50 से ज्यादा अरकान इनके इस बयानी के साथ नहीं है। इसीलिए तो जी आपने वो देखा शेर जवान का जो इन्होंने फड़फड़ा निकाला है, उसके अंदर कैसी कैसी वो नौजवानों को ओरिजिनल है, दस्तखत वो रियल है या फेक है? देखें, वो फेक हो तो ये जवाब दें। अगर वो फेक हो ना जी, तो इनको चाहिए उसकी तरदीद करें। जब आप तकरीर करते हो मेरे शेर जवान कह रहे होते हैं, तो आप उसकी तस्दीक कर रहे होते हैं। वैसे कोस्तानी साहब जरा आप मुझे बता तो दीजिएगा, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है एक फिक्रा सिर्फ, वो रियल है? मेरा फिक्रा पूरा हॉल है। ये मार्जिनलाइज, मैंने बात समझी नहीं, आप मुझे सवाल करें। इनका पार्लियामेंट में इनके साथ कोई नहीं है, पार्लियामेंट में भी कोई इनके साथ नहीं है, और ये पब्लिक में भी मार्जिनलाइज होने अच्छा ठीक है। पंजाब के बारे में मैं पूरी जिम्मेदारी से, एक मिनट, पंजाब के बारे में पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, यहां पर वर्दी के बारे में कोई इस तरह की जुबान इख्तियार करे, लोग उसकी जुबान खींच लेंगे। अच्छा, मैं इसी तरह जानना चाह रही हूँ जरा मिर्जा इख्तियार से बेग की तरफ, क्योंकि वो कराची में बैठे हैं। कराची नादिया, मुझे किस फॉर्म की बात कर रही हैं? मैं कोसानी साहब मैं आपके पास आ रही हूँ। इख्तियार बेग साहब मुख्तसरन ये बताएगा कि जितने भी जलसे हुए, चाहे कोयटा हुआ, फिर उसके बाद उससे पहले कराची हुआ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात हुई, इदारों को हेड ऑन किया, ये तब से क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो हमारे इदारे हैं, जो हमारी फौज है, उसकी बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है अवाम के साथ? आपको लगता है कि इस मुतनाज़ा बयानात से अवाम में पजीराई, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अवाम में पजीराई मिल रही है इन लोगों को? मैं नहीं समझता कि इस तरह से पजीराई मिलती है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुझे तो पीपीपी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो स्पीचेस थी, जो गुजरांवाला में भी थी और कराची में भी थी, वो बड़ी मिच्योर्ड स्पीच थी। उसमें उन्होंने इंटरनेशनल मईशत की बात की, महंगाई की बात की, जॉब क्रिएशन की बात की, कोविड-19 के बारे में उन्होंने खदशात बतलाए जो हैं, और ऑफ कोर्स उन्होंने जो हुकूमत पे कारकर्दगी के ऊपर तनकीद भी की कि जिन जिन एरियाज में हुकूमत जो है वो डिलीवर नहीं कर पाई है। और मैंने कहीं नहीं देखा कि उन्होंने किसी इदारे के लिए कोई अटैक किया हो या कंसंट्रेशन है पॉलिसी हो। हालांकि उनकी इतनी उम्र नहीं है अभी सियासत में, लेकिन एक मिच्योर्ड, ब्रॉड बेस, विजनरी स्पीच की गई, और वहां पे किसी को उन्होंने दिल आजारी नहीं की, किसी को उन्होंने हर्ट नहीं किया। मैं समझता हूँ लीडरों को यही तरीका इख्तियार करना चाहिए, जिसमें आप बगैर अपने इदारों को हर्ट किए और बगैर अपने कमांडरों को इन्वॉल्व किए, आपकी जो शिकायतें हैं उनको आप बहुत सारे दूसरे तरीके हैं उनसे ज्यादा बेहतर और मौजूद तरीके से बतला सकते हैं, वो ज्यादा फीलिंग होगा बनिस्बत आप। ठीक है जी, कोसानी साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैंने कहा आप फार्म की बात कर रही थी, मैंने आपका सवाल नहीं समझा, मुझे चौधरी साहब का भी आवाज नहीं आ रहा। कौन से फार्म की आप बात कर रही हैं? मैं ये पूछ रही थी कि वो चौधरी साहब कहते हैं कि सोशल मीडिया पे एक जो वो शेर जवान के लिए जो एक फॉर्म बड़ा सर्कुलेट कर रहा है, मेरी अपनी दानिश में वो शायद फेक है, तो वो कहते हैं कि फेक है या नहीं है, वो तरदीद करे। तो आप ये बताएंगे कि वो फॉर्म सही है? जी बिल्कुल, वो फेक है, और हमारे ऑफिशियल तमोरी जो साइट्स है उसमें वो मौजूद है, हमने लिखा हुआ है रेड कलर से कि ये फेक है। और जो शेर जवान मूवमेंट है उसकी जो PMLN का ऑफिशियली पेज है या ट्विटर अकाउंट है या वेबसाइट है, उसमें उसका जो फॉर्म जारी जो किया गया है वो इंटरनेट के जरिए। अच्छा, शेर जवान है क्या वैसे बाय द वे? देखिए, ये जो भी तलबा जदोजहद होती है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में, आप हिस्ट्री देख लें, जो स्टूडेंट की जदोजहद होती है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल होता है। मैं समझता हूँ PMLN एक तलबा विंग्स, जिस तरह स्टूडेंट की विंग्स बनती है, जैसे बाकी हमारी विंग्स हैं, वो नई विंग्स एक लॉन्च की है, और उसमें कोई गैर आईनी गैर कानूनी बात नहीं है, वो पाकिस्तान के आइन और कानून और बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करती हूँ। मिर्जा इख्तियार बेग साहब बहुत शुक्रिया, एजाज चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया, खेलदास कोसानी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगी। लेकिन जो आपको जमहूरियत में हकूक हासिल है वो आप उनको तमाम आप एक्सरसाइज करने में आप आजाद है।
صرف ہم جس باؤنڈری لائن کی یا کچھ جو یہاں پر جو اینالسٹ ہے یا جو دیگر لوگ ہیں وہ اگر بات کرتے ہیں تو وہ ان ریڈ لائنز کی بات کرتے ہیں جہاں پہ آپ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کا اندیشہ ہو کہ وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہا ہے. ادروائز جمہوریت نام ہی اسی کا ہے کہ آپ اپنے تمام وہ حقوق جو آپ کو دیے جاتے ہیں ایک آزاد مملکت میں ان کو آپ ایکسرسائز کریں. نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.